السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگوں بے براہی بے تمہیں قصہ سناتا ہوں، سنا اس کو تمہارے سامنے جو گنگناتا ہوں۔ قیامت تک عبرت ناک قصہ باپ بیٹے کا، رضائے رب کے خاطر جو تھا جذبہ باپ بیٹے کا، جو خواہش تھے خلیل اللہ کے تو التجا کے پھر اٹھا کر ہاتھ ابراہیم نے رب سے دعا کے پھر خدایا نیک صالح مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما، چلے جو حکم پر تیرے اسے تو ہم نوا فرما۔ تو ابراہیم کے انتظام منظور کی رب نے، ملا بیٹا انہیں صالح دعا منظور کی رب نے۔ خوشی کتنی تھی ابراہیم کو مت پوچھے لوگوں، ملا ان کو جو اسماعیل تو جو سوچے لوگوں، کہ اسماعیل ابراہیم کے چاہت کے مرکز تھے، خوشی کے آشیا تھے اور صدا قربت کے مرکز تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ باپ نے ایک خواب دیکھا تھا، پسر کے حق میں خود ہی کو بھلا قصاب دیکھا تھا، کہ ابراہیم اسماعیل سے بولے میرا پیارا، میرے دل کے دھڑکن اور میرے آنکھوں کا تارا، میں ایک خواب دیکھا ہوں تجھے میں ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے حکم الہی پر میں مرتا ہوں۔ تو اسماعیل ہنس کر مسکرا کر بولے اے بابا، ضروری ہے میں راضی ہوں اگر جو حال اے بابا، اے بابا میں بھی راضی ہوں سدا بے صبر کر لوں گا، اگر حکم الہی ہے تو پھر میں بھی تو مر لوں گا، یہی حکم الہی ہے تو پورا کیجئے بابا، خدا کا پیارا الفت آپ جلدی لیجئے بابا، مگر یہ یاد ہو کہ آپ کے چاہت نہ ہو غالب، رحم کا کر مجھے چھوڑے کہیں شفقت نہ غالب، کہ اپنے آنکھوں پر تو آپ پٹی باندھ دے بابا، میرے ہاتھوں میرے پیروں میں رسی باندھ دے بابا۔ تو ابراہیم یہ کر کر چھڑے پھر ہاتھ میں لے کر، تو اپنا پیر اسماعیل کے سینے میں پھر رکھ کر، چھڑے حلقوں میں اسماعیل پہ پھر چلنے والے تھے، پدر کے حق ہاتھ قربانی پہ سر کے ہونے والے تھے، جبل ششدر تارے پھر زمین و آسمان حیران، یہ چھوٹا سا بچے پر خدا کے راہ میں قربان، ادھر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہیں پایا، تو پھر روح
تھا. حقیقت یہ کہ رب العالمین کا آزمانا تھا. غرض اللہ نے فرزند ابراہیم کو دے کر لقب ان کا ذبیح اللہ اوامر کے تجو پہ کر. صدا ایوب قربانی وہی سے پھر ہوئے لازم. مسلمان تا قیامت اب رہیں گے اس کے تو عازم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.